دن و رات، ہفتہ و ماہ اور سال اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی ان میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ انہی عظمت و فضیلت والی راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جو بارات سے موسوم ہے، جو دراصل خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے کی رات ہے۔ قرآن مجید میں 25ویں پارہ سورۃ دخان کی ابتدائی آیاتوں میں ارشاد باری عز و اسما ہے، ترجمہ: قسم ہے اس کھلے ہوئے واضح کتاب کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ و متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں حضرت اکرمہ اور مفسرین حضرات کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے۔ احادیث و آثار میں بھی شب برات کی عظمت، برکت اور رحمت بہت اہتمام اور بلیغ انداز میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خیر کو 4 راتوں میں خوب بڑھاتے ہیں: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور چوتھی 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ ان تمام راتوں میں صبح کی اذان تک خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ خاص فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ اور یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے۔ 15ویں شب شعبان کی اسی مبارک شب میں بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم کو ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔ شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک شب میں بقیع غرقد مقبرہ مسلمین میں جا کر مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، پھر وہاں سے گھر لوٹ کر تنہا نفل کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا اور سجدے میں یہ دعا کرنا، اور ترجمہ: میں تیری سزا سے تیری عفو کی پناہ مانگتا ہوں، اور تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی، اور تجھ سے یعنی تیرے عذاب و عقاب و قہر سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ برتر ہے، میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں بے جا فضولیات و دیگر بدعات اور رسومات سے اعتراض کرتے ہوئے نفلی نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، توبہ، استغفار اور دعا مناجات میں وقت گزارے، کیونکہ بس یہی اعمال و افعال اور معمولات صحابہ، تابعین اور اسلاف سے ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے رسالہ شب برات میں تحریر فرمایا کہ حضرات صحابہ و تابعین سے اس رات میں جاگنا
اور اعمال مسنونہ پر عمل کرنا قابل اعتماد روایات سے ثابت ہے۔ نیز علامہ عثمین نے فرمایا کہ بعض تابعین نے اس موقع پر نماز اور ذکر و فکر کی صورت میں شب بیداری کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی نے اس رات میں اجتماعی طور پر عبادت، تلاوت اور ذکر و دعا کو مکروہ بتایا ہے، لیکن انفرادی طور پر ان اعمال کو مستحسن اور محمود و مطلوب بتایا ہے۔ ناظرین کرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔